بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم. اما بعد فقد قال السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے آخری امام امام زمانہ علیہ السلام بہت ساری احادیث ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ جو کلمات جاری ہوتے ہیں جو کہ احادیث میں بھی آئے ہیں اور زیارتوں میں آئے ہیں، وہ ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارض. یعنی پروردگار عالم کی اگر حجت ہے اس دنیا میں تو وہ ہمارے اور آپ کے امام ہیں. اور اس پہ بہت ساری بحثیں ہیں علماء نے کی ہیں، اور تمام کے تمام تفسیریں جو لکھنے والے تھے ان لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ واقعاً اگر کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے تو وہ امام زمانہ کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کائنات حرکت کر رہی ہے تو ہمارے امام کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ جو تمام کے تمام دنیا کی ہر چیز اپنے اعتبار سے چل رہی ہے، اپنے اعتبار سے رک رہی ہے، وہ بھی امام کی وجہ سے ہے، جو کہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے بات، اس لیے میں بات کر دوں. آپ حضرات نے نام سنا ہوگا آیت اللہ وحید خراسانی. وحید خراسانی ایران میں ہوتے ہیں. اس وقت ان کی ایج تقریباً نہیں تو 95 ہو گئی ہوگی، 95 سال سے اوپر ہوں گے تقریباً. ان کے پاس ایک پوری کمیٹی آئی. وہ کمیٹی کیسی تھی؟ وہ کمیٹی جو امام زمانہ کے حالات پر غور کر رہے تھے، پتہ کر رہے تھے دنیا کے الگ الگ کونوں میں جا کر کہ امام زمانہ کے حوالے سے کوئی نئی خبر ملے، کوئی نئی چیز ملے. تو ظاہر ہے آیت اللہ وحید خراسانی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور عارف بھی ہیں. ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا آغا ایسی ایسی بات ہے، ہم لوگ جمع اس لیے ہوئے آپ کے پاس کہ ذرا کچھ امام زمانہ کے حوالے سے کچھ ہمیں موصول ہو، کچھ ملے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا وہ خود 100 سال ہونے کو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قدیمی دور میں نجف اشرف میں ایک آیت اللہ نائنی ہوا کرتے تھے. اب یہ نام شاید آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نیا ہو. آیت اللہ نائنی، اصل پورا نام ان کا تھا حسین نائنی. ان کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے خود آیت اللہ تھے اپنے وقت کے. تو وہ آیت اللہ نائنی کا تذکرہ کرنے لگے. اب آیت اللہ نائنی کا آپ کو مرتبہ نہیں معلوم، لہٰذا ان کے مرتبے کے لیے ایک جملہ سن لیجئے. آپ حضرات نے آیت اللہ خوئی کا نام سنا ہی ہوگا. آیت اللہ خوئی کا تو بزرگان بہتر جانتے ہیں. آیت اللہ خوئی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ سب آیت اللہ نائنی کا کرم ہے. کتنے بڑے آیت اللہ تھے. آیت اللہ خالد ان کو لکھا جاتا ہے. تو وہ آیت اللہ نائنی کے 3 بیٹے، جس میں سے 2 بیٹے، ایک کا نام حسن نائنی، ایک کا نام محمد حسن نائنی. اتفاق یہ تھا کہ حسن نائنی ان کے
والدہ یعنی ظاہر سی بات ہے نائنی صاحب کی زوجہ، ان کی طبیعت خراب تھی کافی عرصے سے، تو دونوں بڑے بیٹوں نے والد صاحب سے کہا کہ پدر بزرگوار سنا ہے کہ ایک نجف اشرف میں سید آئے ہیں، توجہ رہے، نجف اشرف میں ایک سید آئے ہیں اور وہ حرم کے رواق میں ہوتے ہیں، یعنی رواق اسے کہا جاتا ہے کہ جو مولا کائنات کی زری کا پچھلا حصہ ہے، ادھر جو کمرے اور غرفے بنے ہوتے ہیں اسے رواق کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہاں پر ایک سید آئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے حرکت دیتے ہیں اور سامنے والا انسان جو نیت کرتا ہے اس نیت کو بتا دیتے ہیں، وہ اس نیت کو بتا دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جاؤں اس سید سے ملاقات کروں اور پتہ کروں کہ ہماری والدہ کو کیا ہوا ہے، پتہ کروں کہ ہماری والدہ کو کیا ہوا ہے، کب ٹھیک ہوں گی۔ یہ دونوں بھائی چلے، دونوں بڑے اور چھوٹے بھائی، ایک کا نام حسن نائنی، ایک کا نام محمد حسن نائنی، یہ دونوں چلے نجف اشرف۔ اب جب نجف اشرف پہنچے تو ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کا حرم داخل ہونے کے لیے اذن دخول پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی معصومین کے گھر میں یا معصومین کے روضوں پر جایا جاتا ہے تو پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے۔ اذن دخول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اندر ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے کہ ہم اندر داخل ہوں یا نہ ہوں، تو اجازت لی جاتی ہے کہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ اجازت وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دلیل ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ بہرحال اذن دخول پڑھا اور اذن دخول پڑھنے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سید کے چہرے پہ ان کی نظر پڑی، تو بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سید وہی سید ہے جن کی تلاش ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیسے؟ کہا ہمیں ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت اور خوبی ہے، اور قدیمی دور میں ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر بتایا جا سکتا تھا کہ یہ کیسے ہیں، یہ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا ہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں قریب گئے سید کے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، شاید وہ سید آپ ہی۔ انہوں نے کہا ہاں ہم ہی ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ جیسے ہی بیٹھے وہاں پر تو بڑے بھائی نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ سامنے والا انسان صرف نیت کرتا ہے اور اس کے دل کی بات آپ بتاتے ہیں کہ اس نے نیت کس کی ہے۔ سید نے کہا بے شک آپ نیت کریں، ہم بتاتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ جس حوالے سے آئے تھے سید کے پاس انہوں نے نیت کی، لیکن ابھی بتایا نہیں ہے کہ ہم اپنی والدہ کی خیریت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے نیت کی اور انہوں نے اپنی تسبیح ہاتھ میں لی اور دانوں کو حرکت دی۔ اب جیسے ہی دانوں کو حرکت دی اس کے بعد تسبیح کو رکھا۔ کہا دیکھیے آپ نے جس کی نیت کی ہے اس کی طبیعت بہت عرصے سے خراب ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کے پورے بدن میں زہر پھیل چکا ہے، اس سے بڑی بات یہ کہ 3 دن سے زیادہ وہ جی نہیں پائیں گے، اور یہی ہوا کہ وہ 3 دن بعد انتقال کر گئی۔ لیکن یہ تو بعد کی بات تھی، وہ 3 دن بعد انتقال کر گئی، اس سے پہلے آئیے ابھی اتنی چیزیں سید نے بتائی ہیں۔ اسی درمیان چھوٹے بھائی جو محمد حسن نائنی تھے انہوں نے کہا سید ایک ہم نے بھی نیت کی ہے، آپ ذرا غور کریے دیکھیے کہ کیا ہے ہمارے دل کی کیفیت جو ہم نے نیت کی ہے، آپ اس پہ بھی ذرا غور کریے۔ سید نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لی، اور محمد حسن نائنی نے جو معاملے دیکھے تھے کہ واقعاً ہم نے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا نہیں ہے، ہم کون ہیں یہ ابھی انہیں سید کو نہیں پتہ ہے، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ والدہ بیمار ہیں اور ان کے بدن میں زہر پھیل گیا اور وہ انتقال کر جائیں گی۔ بہرحال اب جیسے ہی اتنا بتایا سید نے، چھوٹے بھائی نے سوال کیا اور کہا کہ ہم نے بھی ایک نیت کی ہے، اس کا جواب دیجئے۔ سید نے پوری توجہ رہے، سید نے اپنی تسبیح اٹھائی اور تسبیح اٹھانے کے بعد دانوں کو حرکت دی۔
اب دانوں کو حرکت دی تو سید نے زمین پر تسبیح رکھ دیا، حرم کی زمین پر سید نے تسبیح رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر تسبیح رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر تسبیح رکھ دیا۔ جب کئی مرتبہ تسبیح کو حرکت دی اور پریشانی کے عالم میں پسینے کو صاف کرتے ہوئے زمین پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس چھوٹے بھائی سے کہا آخر تم نے نیت کس کی ہے؟ تو اس چھوٹے بھائی نے پتہ ہے کیا کہا؟ مجھے بھی تو یہی آپ سے درخواست ہے، بتائیے ہم نے نیت کس کی ہے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نیت کس کی ہے۔ اب جیسے ہی محمد حسن نائینی نے کہا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، سید نے کہا کہ ہم نے بار بار تسبیح اٹھائی لیکن پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے نیت کس کی، لیکن پہلی بار اٹھایا تو وہ شخص کہ جس کی تم نے نیت کی ہے وہ سامرہ میں تھا، جب دوبارہ تسبیح اٹھائی تو وہ مدینے میں تھا، جب تیسری بار تسبیح اٹھائی تو وہ کاظمین میں تھا، تیسری بار تسبیح اٹھائی تو وہ بغداد میں تھا، اور چوتھی بار تسبیح اٹھائی تو وہ مشہد میں تھا، پانچویں بار تسبیح اٹھائی تو وہ کربلا میں تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے، جس کی تم نے نیت کی ہے یہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سید کا جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں، کہ تم نے جس کی نیت کی ہے وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے ہر بار اٹھایا تو کبھی سامرہ میں، کبھی کاظمین میں، کبھی کوفے میں، کبھی کربلا میں، کبھی بغداد میں، کبھی نجف میں، کبھی مشہد میں، اس لیے کہ میرا امام وہ ہے، میرا امام وہ ہے کہ جس کا طواف پورے کائنات کر رہی ہے۔ امام طواف نہیں کرتے بلکہ پوری کی پوری جو نظام شمسی ہے وہ ہمارے امام کا طواف کر رہا ہے۔ اگر امام رک جائیں تو پوری کی پوری دنیا رک جائے گی، اور بلکہ امام کا خود قول ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری نظر نہیں ہے، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جس کونے میں بھی ہو، ہم تمہاری نظروں کے سامنے۔ یہ امام خود فرما رہے ہیں، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ تمہارے سامنے ہیں۔ اسی لیے امام زمانہ کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم امام زمانہ کے حوالے سے یاد کرنا چاہیے امام کو کہ ہمارا امام وقت کا موجود ہے ہمارے درمیان، بس ہمیں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور غور کیسے کیا جائے گا؟ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے غور کیا جائے گا، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے غور کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی کام ہو تو کم سے کم ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر کسی گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر ہمارے دل میں آ گیا کہ میرا امام زندہ ہے، میرا امام سامنے ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لمحے لمحے کے لیے دیکھ رہا ہوں، تو پھر ہم اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے امام کو یاد کرتے رہیں۔ یہ ہمارے وقت کا امام ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ پوری دنیا اس انداز سے نہ چل رہی ہوتی، کب ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن حجت خدا باقی ہے، سلام ہے اس پر کہ جو اس زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ یہی ہے سلام کا جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کا ترجمہ۔ سلام ہے اس پر کہ جو اللہ کی حجت اس دنیا پر موجود ہے۔ لہٰذا ہم صبح شام اپنے آقا کی خدمت میں ایک سلام پیش کر دیا کریں، اس لیے کہ جب ہم اپنے آقا کو سلام کریں گے تو ادھر سے پلٹ کر جواب سلام آئے گا، اور جب جواب سلام امام دے دیں تو پھر ہماری سلامتی کی گارنٹی۔ یہ ڈاکٹر، یہ لوگ جب امام ہمیں کہہ دیں وعلیک السلام تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہو گئی۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت مانتا ہوں،
کبھی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، ملاقات ختم ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد امام کی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی؟ ملاقات ایک دربار میں ہوئی، اور وہ دربار 7ویں امام کا دربار ہے۔ جب جیسے ہی 7ویں امام دربار میں داخل ہوئے تو وہ شخص امام کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو گیا، چہرہ دیکھ کے خوش ہو گیا۔ اب کرے تو کیا کرے، ظالم کا دربار ہے، امام کا داخلہ ہے، وہ وہاں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھ کے خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، پروردگارا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ کیا کہا؟ پروردگارا اس خوبصورت چہرے کو سلامت رکھنا۔ اب اتنی دعا دینی تھی کہ جیسے ہی امام قریب پہنچے، گزر ہو رہا تھا نا، امام قریب سے گزرے تو اس سے کہا کہ تم نے ہم پر سلام کیا ہے، آج ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم کبھی زندگی میں بے اولاد نہیں رہو گے، تم کبھی زندگی میں تنگ دست نہیں رہو گے، تم پوری زندگی طول عمر میں گزارو گے۔ ابھی امام نے اس کا جملہ جو دہن سے نکلا تھا سنا بھی نہیں تھا، اب وہ پریشان ہو گیا۔ ہم نے تو اللہ سے چہرہ دیکھ کے جب گیٹ پر تھے تب ہم نے کہا تھا اللہ سے پروردگارہ اس خوبصورت چہرے کو سلامت رکھنا، اور ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری سلامتی کی دعا دی ہے، لو اب ہم تمہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ 3 دعائیں دیں، اور باقاعدہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اس کی طول عمر بھی رہی، اور پیسوں کی فراوانی بھی رہی، اولاد کی فراوانی بھی رہی۔ تو اب یہیں سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام کو ایک سلام کر لیں، وقت کے امام کو ہمیں چاہیے کہ وقت کے امام کو سلام کریں، اور جب ہم وقت کے امام کو سلام کریں گے تو واقعاً جو واجب ہے وہ امام ہمیں جواب دیں گے، اور ہمیں اگر امام نے جواب دے دیا تو پھر ہماری دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، 15 شعبان گزر گئی، ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے۔ یہ زینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس لیے کہ جب تک زینے بزینے نہیں چلیں گے آپ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رجب اور شعبان کو اتنا مبارک بنایا گیا کہ یہ دونوں مہینوں میں آپ اپنے آپ کو اتنا آمادہ کریں کہ اللہ سے ملاقات کر سکیں، اللہ سے باتیں کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ زینہ طے کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کا احترام، دعائیں، ساری چیزیں اسی انداز سے ہوں کہ جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا کہ ابھی بھی جتنے دن باقی ہیں شعبان المعظم کے، پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اور بھی زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، آج تیرے نمائندے کی سب سے عظیم نمائندہ جو اس دور کا امام ہے، اس کی محفل ہے۔ پروردگارہ اس محفل کے ثواب کا جو بھی ثواب ہے، پروردگارہ ان تمام مومنین کے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں میں نور عطا فرما، ان کی قبروں میں زیادہ سے زیادہ رونق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، خصوصاً تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام بزرگان کو زیادہ سے زیادہ طول عمر عطا فرما، جس کی جو دلی خواہشیں ہیں پروردگار تیرے حجت کا واسطہ ہے، دل کی خواہشوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ پروردگار ہماری تمام تر دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔